اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں اور اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں۔ نبی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو خداوند متعال کی طرف سے بھیجا جائے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوب جانتا ہے، واقف ہوتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے اور لوگوں تک پیغام حق پہنچائے۔ جو شریعت اس سے پہلے والے رسول کی تھی اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی مادی اور معنوی مسائل حل کرے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، خداوند متعال کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے، خداوند متعال سے احکام حاصل کر کے اور پھر وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ اولو العزم وہ ہوتے ہیں جو اپنے ارادے میں پختہ ہوتے ہیں، جو اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی مشکلات سے گزر جاتے ہیں، ہر طرح کے امتحان کو پاس کر لیتے ہیں۔ تو خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں جو آ کے انسان کو ہدایت کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور انسان کی ہدایت کے لیے ہر کام کیا، ہر مشکل برداشت کی، ہر تکلیف قبول کی۔ رسول کتنے ہیں؟ جناب ابوذر سے روایت ہے، جناب ابوذر عرض کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول خدا کی خدمت میں گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، انبیاء کتنے ہیں اور رسول کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء 1,24,000 ہیں اور رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ صرف ہمارے نبی رسول ہیں، نہیں، 313 رسول اس دنیا پہ تشریف لائے ہیں۔ ہاں، ان سب کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن انسان کی ہدایت کے لیے 313 رسول بھیجے ہیں۔ پھر ان 313 رسول میں سے 5 ایسے نبی ہیں جو اولو العزم ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں، وہ کون سے رسول ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں؟ ان میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور 5ویں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا، سید المرسلین بنا کر بھیجا، سید الرسل بنا کر بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چلیں یہاں پر ایک تذکرہ کر دیتے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ پہلا رسول کون ہے؟ یعنی انبیاء کا سلسلہ جو شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن رسول کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں پر بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ہم ان کو مختصر کر کے صرف 2 نظریے بیان کریں گے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رسالت اور نبوت دونوں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، لیکن بعض کا ان میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ ذات ہیں جو پہلے رسول بن کر آئے، یعنی رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے
کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنا شروع ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ رسول اول کہتے تھے، رسول اول کا لقب دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول ہوتے تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو رسول اول نہ کہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رسول اول کا لقب دینا، رسول اول کا لقب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ لیکن بعض آگے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی رسول ہیں جو اپنی ذریت کی طرف سے رسول بن کر آئے، نبوت کے ساتھ عہدہ رسالت بھی ملا، وہ طوفان نوح سے پہلے کے رسول ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد کے رسول ہیں، یعنی وہ بھی رسول ہیں اور یہ بھی رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، تاکہ یہ انسان دین اور دنیا کی سعادت حاصل کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔